طلبہ عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو جو صباحت میم کے ذریعے سے یوٹیوب پر شیئر ہوا تھا، اس میں اس سے پہلے والے چیپٹر کے متعلق پڑھایا گیا، جس کا نام تھا ابر بہار۔ آج ہم سبق نمبر 20 ابن سینا ایک بڑے سائنسداں تھے، سائنٹسٹ تھے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے شوق اور ان کے کارناموں کے بارے میں۔ تو میں اب شروع کرتا ہوں۔ آپ لوگ اپنی کتاب میں بہت غور سے اس کو دیکھیں، سنیں، اور اس سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں، جو سمجھ میں نہیں آ سکا ہو، تو مجھے آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں۔ ابو علی ابن سینا اس زمانے کے سائنسداں تھے جب سائنسداں مطلب سائنٹسٹ جب اس علم نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنی محنت، لگن اور ذہانت سے سائنس کو بہت فروغ دیا مطلب سائنس کو بہت بڑھایا، آگے پہنچایا۔ ابن سینا بخارا کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کی باقاعدہ تعلیم کی ابتدا یعنی اسٹارٹنگ 6 سال کی عمر میں ہوئی۔ 6 سال کی عمر سے انہوں نے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ 10 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ یہ ایک بڑا کارنامہ تھا کہ ایک بچہ چھوٹا سا 10 سال کا، اس وقت یہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ریاضی یعنی میتھمیٹک، فلسفہ فلاسفی، فلکیات یعنی ستاروں سے متعلق جو علم ہوتا ہے، اس کی تعلیم ایک مشہور عالم عبداللہ الناطلی سے حاصل کی۔ ابن سینا کو علم طب یعنی میڈیکل سائنس اور تحقیق سے اور اس کی ریسرچ سے بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے طب میں بڑی مہارت حاصل کی اور اس علاقے میں ایک قابل حکیم کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ حکیم کے معنی ڈاکٹر کے بھی استعمال بھی ہوتے ہیں، اور حکیم معنی جو اپنے دیسی دوائیوں کے ذریعے سے جو علاج کرتے ہیں، ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بخارا کا بادشاہ اتنا بیمار ہو گیا۔ بخارا ایک شہر کا نام ہے جو روس کا ایک پارٹ تھا، ایک زمانے میں ہو گیا۔ اس وقت کے تمام طبیبوں نے جواب دیا۔ ابن سینا کو بادشاہ کے علاج کی غرض سے طلب کیا گیا یعنی بلوایا گیا۔ ابن سینا نے جی لگا کر ایسا علاج کیا کہ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے انعام کے طور پر ابن سینا کو شاہی کتب خانے کا ناظم مقرر کر دیا، یعنی جو محل کے اندر جو لائبریری تھی، اس لائبریری کا انچارج ان کو مقرر کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی۔ یہ بڑی کامیابی تھی۔ اس واقعے سے ابن سینا کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے، مطلب وہ بہت مشہور ہو گئے۔ اب دور دور سے لوگ ان کے پاس علاج کی غرض سے آنے لگے۔ انہیں دوسرے ملکوں میں بھی بلایا جانے لگا۔ وہ نئی نئی دوائیں بھی بناتے اور ان کا استعمال کر کے ان پر تحقیق بھی کرتے، یعنی ریسرچ کرتے۔ ابن تینا اور خوشحالی کا یہ زمانہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ وہ 20 برس کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، مطلب ان کے والد صاحب کا انتقال اس وقت ہوا جب کہ وہ 20 سال کے تھے۔ والد کے انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد بخارا کا بادشاہ بھی چل بسا۔ یہیں سے ابن سینا کی پریشانیوں کا دور شروع ہو گیا۔ 1001 سن یعنی ابھی 2020 چل رہا ہے، 21 چل رہا ہے، یعنی آج سے تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ میں ابن سینا بخارا سے جرجان گئے۔ جرجان ایک شہر کا نام ہے۔ یہیں ان کی ملاقات البیرونی، ابو نصر عراقی اور ابو سعید جیسے علماء اور صوفیاء سے ہوئی۔ البیرونی، ابو نصر عراقی اور ابو سعود یہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے سائنسداں تھے اور بہت زیادہ ریسرچ ان کی سامنے آئی ہیں۔ کچھ عرصے یہاں گزارنے کے بعد وہ رے چلے گئے۔ رے یہ بھی ایک مقام کا نام ہے، ایک سٹی کا نام ہے۔
اور وہاں سے ہمدان کا رخ کیا، یہ بھی شہر کا نام ہے۔ یہاں لمبا عرصہ پریشانیوں میں گزارا، پھر وہ اصفہان آئے۔ یہاں انہوں نے اپنی مشہور کتابیں مرتب کی۔ لگاتار سفر، محنت اور مسلسل پریشانیوں کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہنے لگی۔ آخری عمر میں وہ پھر ہمدان آ گئے، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی ان کا مقبرہ وہاں موجود ہے۔ مقبرہ یعنی قبر کو جو پکا بنا لیتے ہیں، پکی بنا لیتے ہیں، یعنی اس پہ اینٹ وغیرہ کی، اس کو مقبرہ کہا جاتا ہے۔ ابن سینا نے سائنس پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ علم طب پر بھی کتابیں لکھیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور کتاب جو واقعی بہت مشہور ہوئی اس کا نام ہے القانون۔ اس کتاب میں بیماریوں کی تفصیلات، یعنی جو بیماریاں ہیں ان کی ڈیٹیل، علاج کے نسخے کے علاج کے جو طریقہ کار، اور اس سلسلے میں اپنے تجربات، ایکسپیرینس بیان کیے ہیں۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس کتاب کے ترجمے ہو چکے ہیں، یعنی اس کے ٹرانسلیٹ ادر لینگویج میں بھی ہو چکے ہیں۔ القانون کی اشاعت یعنی اس کو پبلش کے بعد 600 سال تک اسلامی دنیا ہی میں نہیں، یورپ میں طب کی تعلیم، طب کی یعنی میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن ابن سینا کی اسی کتاب سے دی جاتی رہی۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص جو عرب سے اٹھتا ہے اور اس طرح سے بچپنے سے ان کی زندگی گزاری جاتی ہے، اور پھر آخر چل کے اتنے مشہور وہ کتابیں لکھتے ہیں کہ ان کی کتابیں صرف اسلامی دنیا نہیں بلکہ یورپ میں بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ریاضی اور فلکیات سے بھی ابن سینا کو بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے ہمدان میں رصد گاہیں تعمیر کروائیں۔ طبعیات پر ان کی گہری نظر تھی، یعنی فزکس، اس موضوع پر بھی انہوں نے کتابیں لکھیں۔ ابن سینا نے اپنی ساری زندگی سائنس کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے بہت سی ایجادات کی اور انسانی فلاح کے لیے بہت سے کام کیے۔ فلاح یعنی لوگوں کے فائدے اور لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے۔ تو یہ چیپٹر تھا، آج ہم نے اس کو پڑھا، اس کا نام آپ نے سنا، جیسا کہ بتایا کہ ابن سینا جو اس چیپٹر کا نام ہے، بڑے سائنسداں تھے، ان کے بارے میں ہم نے آج جاننے کی کوشش کی۔ اس سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہو تو مجھے آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔